یہ تو چیلنج ابھی بھی پھر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ ایک الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ اکثریت بھی لے لیتے ہیں تو بھی جو بیٹھے ہیں جن کے پاس طاقت ہے جو بیلنس کرتے ہیں اس کو وہ تو اپیرنٹلی دے آر ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ اینی شیئر ان دا پاور. دیکھیں سمیع، پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں بڑی اسٹرانگ فوج چاہیے، ہمیں طاقتور فوج چاہیے، کیونکہ ہمیں اور خطرہ ہے دشمنوں سے. شروع میں تو شاید اتنا خطرہ نہ ہو، شروع میں خیر جب پاکستان بنا تب تو ہندوستان سے خطرہ تھا، جنگیں بھی ہو گئیں، لیکن جب سے ہمارے پاس جو ایٹامک ڈیٹرنٹ آیا، نیوکلیر ڈیٹرنٹ آیا، اس کے بعد احساس میں خطرہ کم ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کی فوج مضبوط اور پروفیشنل اور تکڑی نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ شروع کر لینا یمن سے، یمن، لیبیا، سیریا، صومالیہ، افغانستان، عراق، ساری چن چن کے ایک ایک ملک، لیبنان، ان سے ہوا کیا؟ تو ہمیں تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری فوج تکڑی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیلنس ہے کہ آپ کیسے ایک تکڑی فوج بھی ہو آپ کے پاس لیکن آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت بھی ہو، اور حکومت تب مضبوط ہوگی جب اتھارٹی اور ذمہ داری ایک ہی جگہ کے اوپر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی ہو لیکن آپ رول آف لا قائم کریں. اور دیکھیں سب سے بڑا چیلنج سبھی پاکستان میں رول آف لا ہے، قانون کی حکمرانی. جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے کوئی دنیا میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ سیدھی دنیا کا نقشہ دیکھ لیں، خوشحال ملک دیکھ لیں اور جدھر ملکوں میں غربت ہے وہ دیکھ لیں. ایک ڈفرنس ہوگا، خوشحال ملک میں رول آف لا ہوگا، وہاں سارے قانون کے نیچے ہوں گے، اور جو غریب ملک ہوں گے جس طرح نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے پاس نائجیرین ڈیفنس منسٹر جب میں پرائم منسٹر تھا مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کیوں ہے غربت؟ کیا تھا کرپشن ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں روک سکتے؟ کیا تھا وہ طاقتور سارے کرپشن پہ لگے ہوئے، ہم طاقتور کو پکڑ نہیں سکتے، ہمارا نظام. یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے. تو میری جو کوشش تھی رول آف لا قائم کرنے کی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی تھیں، تکڑے وہ تھے اور ان کی کنیکشنز تھے، ہر جگہ ان کے کنیکشنز تھے. تو وہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ میں وہ آپ نہیں کر سکتے. آپ کی باہری اکثریت ہو تو آپ کر سکتے ہیں کچھ، لیکن اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے تو سارا وقت بلیک میل ہوتے. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، آپ کے خلاف ہے، بھلے آپ کتنے بھی پاپولر لیڈر ہوں جیسا بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا، آپ حکومت میں نہیں آ سکتے. کیپنگ ان مائنڈ دس کانٹیکسٹ، اب فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں سر، عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکا دنیا میں. 3.5 سال وزارت عظمیٰ پہ بھی بیٹھا رہا ہوں. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا. کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ، چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی جاتا ہے. سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے. جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس، ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں، باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں، ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں